آپ باہر تھے اور اتنا اچھا آپ کا کریئر تھا, یہاں بھی اچھا ہے, مگر عموماً لوگ ادھر دیکھتے ہیں نا, بی بی سی کی طرف, وائس آف امریکہ کی طرف, ڈالرز میں پے ہے, لازمی ہے انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, پھر ان کی ٹریننگز ہیں, اور پھر کہیں سے کہیں آدمی, اور بالکل اس کا لیول ایک انٹرنیشنل لیول ہوتا ہے. یہاں کا امپیکٹ اپنا ہے, محبت اپنی جگہ ہے, سب کچھ ہے, مگر ان اداروں کا ایک اپنا امپیکٹ ہے نا. مگر آپ وہ چھوڑ کے پاکستان آ گئے, یہ بہت ایک غیر معمولی فیصلہ تھا اور غیر معمولی جرت چاہیے, کیا وجہ تھی اس کی؟ اس کی دو تین وجوہات تھیں شاہ جی. ایک تو یہ تھی, مائی پیرنٹس ڈیڈنٹ وانٹ ٹو موو ٹو یو کے. ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے پیرنٹس ہیں میرے, تو اس وقت تو خیر ابھی تو ایج تھوڑی سی زیادہ ہو گئی, تو آئی وانٹیڈ ٹو بی ود دیم کہ میں ان کو اب ان کا حق ہے, یو نو, اگر یہ نہیں آ رہے تو مجھے جو ہے وہ جانا چاہیے. آگے بڑھنے سے پہلے تو آپ اس کی داد قبول کریں, کیونکہ یہ جو فلسفہ آیا ہے نا دنیا میں کہ کریئر, پیسہ اور فیوچر اور مال جو ہے وہ دنیا کے ہر رشتے سے زیادہ افضل ہے, میرے خیال میں اس کا رد ہمیں کرنا چاہیے. زندگی کے لیے اسباب بہت ضروری ہیں, مگر میرے خیال میں رشتے جو ہیں وہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے. تو بڑی خوبصورت بات ہے, بہت اچھی بات ہے, سب کچھ. اور میں اسی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آئی ایم ویری ہیپی ود مائی ڈیسیژن. ماشاء اللہ, ایک کنٹینٹمنٹ ہوگی نا آپ کو, ایک سکون ہوگا, ورنہ آپ امپائر بھی کھڑے رہتے, بی بی سی کے بھی مالک ہو جاتے ہیں نا, آپ کو ساری زندگی رنج رہتا, ایک گلٹ رہتا کہ یار میں اپنے والد ایک ہوتا ہے بالکل. اور دوسری وجہ جو تھی, دیکھیں ہمارے میڈیا میں جس طرح کا, اب تو خیر بہت ہی بگڑ گیا نا معاملہ, اس وقت بھی نا یہ جو فارمیٹ ہوتے ہیں نا 1+3 میں بٹھا کے اس کو لڑانا اس کو لڑانا, I wanted to do something different for the sake of my country, کہ یار کچھ تھوڑا بہت ایک بی بی سی والا ایک سٹائل بھی, اور سنجیدہ گفتگو ایک جو ہے جو ابھی تک نہیں کر پایا, اور اللہ تعالیٰ مطلب میں کوشش میری وہی ہے, I want to give something back to پاکستان. کچھ چاہے وہ مجھ سے اگر 2 ینگ لڑکے لڑکیاں بھی انسپائر ہو جاتے ہیں, یا میں کسی کو سکھا سکتا ہوں, کیونکہ وی او اور بی بی سی کا جو ایکسپوجر ہوتا ہے, یا جو باہر آپ نے ٹائم, تو آپ کی سوچ جو ہے نا ایک ایسے جرنلسٹ سے جو کہ اسی ملک میں اس کی تربیت ہو, وہ ڈفرنٹ طریقے سے آپ دیکھتے ہیں. تو واپس آ کے جس طریقے سے انٹرنیشنل میڈیا کم از کم کچھ معاملات میں آبجیکٹیو ہو کے رپورٹ کرتا ہے, اور ہمارے ہاں آپ کو سبجیکٹیوٹی زیادہ نظر آتی ہے, تو آپ نے سیکھا یا آپ کو سکھا دیا گیا؟ بس دیکھیں درمیان والا معاملہ ہے. ہم تو اس وقت تو آپ کو سکھایا ہی جاتا ہے کہ آپ نے یہی کرنا ہے. تو آپ کی بھی خواہشات اور خواب جو ہیں وہ خبر ہوتے ہیں. پاکستان کی جو صحافت ہے نا, وہ ایسے ہے کہ آپ یا تو ادھر ہم ایک ایکسٹریم پہ چلے گئے ہیں, یا دوسری ایکسٹریم پہ آپ کو صحافی نظر آئیں گے جو تقریباً سیاسی کارکن, جی بالکل 90% جو ہے ٹلٹ آپ کو اتنا واضح نظر آتا ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ درمیان میں رہ کر جو ہے وہ کر کے, ابھی تو ڈنڈے سے بھی آپ کو ادھر اس طرف یا اس طرف کروا دیا جاتا ہے. کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈنڈے کو بھی برداشت کریں اور درمیان میں چلتے رہیں. دنیا میں کتنا ڈنڈا چلتا ہے؟ وہ اپنے ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ آپ کو نظر نہیں آتا, اس کی ویزیبلٹی دیکھیں نا. جب گورے اگر آپ کو تھپڑ بھی مارتے ہیں تو ایسے مارتے ہیں کہ آپ کہیں گے پپی اس نے لے لیا, لیکن اصل میں وہ تھپڑ ہوتا ہے. تو اٹس ایوری ویئر. اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو آپ نے بیچ میں کہا نا پپی لے لی, بس یہ نکلے گا اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جائے اور عادل صاحب ہمارا سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے میرا کچھ سامان. آپ گانے میں نے سنتے؟ جی آپ نے سنا ہے, وہ گلزار صاحب کی ایک فلم تھی اجازت, اس کا ایک نظم ہے اس کی, کچھ آگے مجھے, اور اگر یاد ہے تو سنا دیں. اتنے بریک لگا لو, سنا دیں چلے آپ کہیں اور میں آپ کے. ہاں مجھے تو ویسے ہی یاد ہے, میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے. میرا کچھ سامان تمہارے پاس پڑا ہے, ساون کے کچھ بھیگے بھیگے دن رکھے ہیں, ساون کے کچھ. لیکن بہت اچھی بات یہ ہے کہ لٹریچر اور خوبصورت نظمیں اور گیت جو ہیں وہ آپ کو یاد ہے, یہ اچھی بات. مطلب ایک زمانے میں obviously, لیکن پھر یہ 15-20 سال کی جو یہ صحافت, خصوصاً 7 سال جو میں نے پاکستان میں صحافت کی ہے نا,
وہ آپ کو ایسے کر دیتی ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے ہی سیاست سیاست سیاست، اس سے ہم نکلتے ہی نہیں. ہائے جنوں ہے جی وہ والا کام ہے. یہ وہ میرا ایک شعر تھا، اس کا ریفرنس دے رہے ہیں. فسوں کہتے ہیں جادو کو نا. ہوش والوں پہ وہ کچھ ایسا فسوں کرتا تھا، ہوش والوں پہ وہ کچھ ایسا فسوں کرتا تھا، ہر کوئی ہائے جنوں کرتا تھا. یہ ہے. جادو تو آپ کرتے ہیں نا، کمال تو آپ میں ہے نا. شکریہ، تھینک یو. ردا، جناب دیکھتے ہیں عادل صاحب کو. جادوئی باکس ہے. اوئے ہاں، ہوئے ہوئے میجک ہوئے ہوئے. باکس. ارے واہ پہلے تو یہ میں، واہ. اور اس کا کرنا کیا ہے، کھیلنا شروع کر دیں گا. آئی وش کہ ہم دونوں یہاں پہ گھڑا کھود کے کھیل سکتے اچھا، ہیں. جی عادل شاہ صاحب کو کیا یاد آ گیا؟ یہ بچپن، اور اس کو پشتو میں شینولے بھی کہتے ہیں، اور شینولے واہ. اور بلورے، ہاں. بلورے بھی ہیں. تو یہ میں بہت زیادہ کھیلا ہوا ہوں، واہ اور اس میں میں ایکسپرٹ. بہت اچھے. واہ 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 واہ. کتنے بڑے تھے جب آپ کھیلتے تھے؟ کس گلی میں تھے؟ ذرا جائیے نا. دیکھیے، جس گاؤں میں آئی ہیل فرام پشاور، تو اس وقت کمبو اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کھیل ایسا ہوتا تھا کہ ہر گلی میں اس کے ایکسپرٹس جو تھے وہ پورے گاؤں میں جانے جاتے تھے کہ یار یہ جو ہے نا نشانہ بہت اچھا لگا. I was one of the best in my village. اور یہ میں تقریباً آپ کہہ دیں کہ جیسی فرسٹ ایئر تک میں بس کھیلا ہوں. پھر جو ہے، لیکن ٹھیک ٹھاک، مطلب اگر کوئی شاید اولمپکس میں بلورے شامل ہوتے تو I might have been there. ارشد ندیم کے علاوہ بھی کوئی گولڈ میڈل آیا تھا. اچھا، اور اس میں ایسا ہوتا تھا نا کہ کتنی دور سے آپ نشانہ لگاتے ہیں. جی. تو میرا اس وقت جو تھا تقریباً، اگر رفلی مجھے یاد ہے 7-8 فیٹ تک جو ہے لگا لیتے ہیں. مجھ سے مس نہیں ہوتی تھی. کیا بات. تو نشانہ کبھی مس نہیں کیا؟ نشانہ کبھی مس نہیں. کیا بات ہے. لیکن شادی کے بعد نشانہ لینا چھوڑ دیا، لگانا تو چھوڑے. کیونکہ اب تو آپ خود نشانے پر ہوتے ہیں. جی. آپ کو تو جو آپ نے بلوری کا ذکر کیا ہے، گانا بھی ہے پنجابی. اچھا. ہاں جی. سن وے بلوری اکھ والیا ٹان 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 اسا دل تیرے نال لیا. یہ گانا ہے. ویسے بڑی پیاری آواز ہے. یہ ٹیلنٹڈ مین. یہ جو بنٹے کا کلر ہے نا، اس کو آنکھ سے، اس کی آنکھ جو ہے محبوب کی وہ ایسی ہے جیسے یہ بلوری. اچھا. پشتو کا کوئی گیت، اس قدر خوبصورت ہماری زبان، کوئی گیت آپ کو یاد آتا ہو؟ یہ آپ کو سلیم صافی صاحب نے انٹرویو سے پہلے میسج کر کے شرارتاً آپ کو یہ کہا ہوگا. نہیں. سلیم صاحب کو پتا ہے کہ مجھے پختون کلچر سے اور پشتو زبان سے، بابا امیر حمزہ شنواری صاحب سے، خوشحال خان خٹک سے، اس سب سے کتنی عقیدت اور محبت. کیا بات ہے. پتا ہے وہ یہ راز جو ہے وہ انہی کو پتا ہے، بیکاز ہی واز مائی کلاس فیلو. سو ہی نوز کہ میں یونیورسٹی میں پاپولر سنگر تھا اپنے ڈپارٹمنٹ میں. ویری گڈ. جی. لیکن پشتو زیادہ. صافی صاحب آپ کے کلاس فیلو تھے؟ جی. یہ ویسے اس کی یہ میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. دونوں کلاس وہ بھی اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ بڑا عمر چور ہے، یہ میرا کلاس فیلو. وہ ٹھیک ہے، ہم کلاس فیلو تھے، لیکن میں کلاس میں سب سے ینگسٹ تھا. اچھا. اور وہ اس وقت بھی بہت بڑے صحافی تھے پختونخوا کے، اسٹیبلش جرنلسٹ تھے، لیکن وہ جرنلزم میں ماسٹر کرنے جو تھے وہ ایک اس وقت آئے تھے. تو یہ میں نے کہا تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. بہت سے لوگوں کو انہوں نے نا وہ اکسایا ٹائپ ہے میرے خلاف، یہ جو ہے نا یہ بڑا عمر چور ہے میرا کلاس. بات تو ان کی ٹھیک ہے، ہم کلاس فیلو تھے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا میسج والا، وہ جو انہوں نے مجھے میسج کیا تھا، وہ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میں ہی نہیں پوچھ سکتا، ان کو گھر جانے میں دشواری پیش آئی. ہیلو. اچھا. مذاق کر رہا ہوں میں، ایسے آپ کو تنگ کر رہا تھا، چھیڑ رہا تھا. تو کوئی خوبصورت ہماری زبان میں پشتو میں کچھ ہو جائے. اچھا، یہ جو سانگ ہے اس میں لیونے کی غم، اس میں محبوب کو اپنے
پاگل کہتے ہوئے کہ دیکھو پاگل لڑکی میں پاگل ہوتے جا رہا ہوں، لیونے کیگم پراستے لیونے کیگم، سچی معنوں میں پاگل ہو رہا ہوں. ہاں اور پھر یہ ہے کہ دخندان دے خلڈکا، یعنی آپ جس مطلب ہمیشہ مسکراتی رہتے ہیں، اور دخندان دے خلڈکا غرسنے لیونے کیگم، پہاڑوں پر رہنے والی میرے محبوب میں پاگل ہو رہا ہوں. واہ واہ، آپ کے پیار میں محبت میں اس کا کانٹیکسٹ ویسے کیا تھوڑا سا سر میں ہو. میں نے اسی پہ اتفاق کر لیا جی. چلیں لیونے کے غم پراستے لیونے کے غم، لیونے کے غم پراستے لیونے کے غم، دخندان دے خلڈکا، دخندان دے خلڈکا، دخندان دے خلڈکا، غرسنے لیونے کے غم پراستے لیونے کے غم، لیونے. یار بہت کیا کہنے آ رہے ہیں. یہ پشتو کا ون آف دو سانگس کہ اس پر گانے کے لیے اچھے سنگر کو 2-3 مہینے اس میں جو یہ اتار چڑھاؤ ہے، جو لیئرز ہیں. وہ جب کہتا ہے کہ تم میرے محبوب تم دور پہاڑی. جی. واہ واہ. آخری بار کس کو سنایا تھا آپ نے؟ 7 سال سے پاکستان آگے کہہ رہے ہیں لیونے. یار آخری بار بس دوستوں کی اس طرح محفل اور وہ، بٹ اٹس بین آلموسٹ 15 years. بٹ تھینک یو، بہت اچھے.